بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہند بنت الفرازاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سعد بن عاص کو ایک خط لکھا اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بنو کلب کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے، مجھے اس کے حسب و جمال کے بارے میں لکھ بھیجو اور بتاؤ۔ حضرت سعد کو جب یہ خط ملا تو آپ نے مختصراً جواب میں یہ لکھوایا، ان کا حسب تو یہ ہے کہ وہ فرافسہ بن الحفظ کی بیٹی ہیں اور ان کا جمال یہ ہے کہ وہ گوری اور دراز قد خاتون ہیں۔ بس آپ نے دوبارہ لکھا کہ تم میری طرف سے اپنی بیوی ہند بنت فرافسہ کی بھی بہن کو رشتہ کی پیشکش کرو۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ تکمیل کی اور فرافسہ کو بلوا کر خلیفہ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پیش کی اور کہا امیر المومنین سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ فرافسہ جو کہ اس وقت نصرانی تھا مگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں مسلمان ہو چکی تھیں نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نائلہ کے ولی بن کر اپنی بہن کی شادی امیر المومنین حضرت عثمان سے کرا دو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نائلہ بنت فرافسہ سے ہوا اور وہ عظیم و بہادر خاتون حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے گمان زندگی گزار رہی تھیں، زوجہ خلیفہ سوئم حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ آپ ایک نہایت ذہین اور عقلمند خاتون تھیں، اپنی فصاحت اور بلاغت اور حسن ادب میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ نے اپنے والد کی دو نصیحتوں کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا جو رخصتی کے وقت آپ کے والد نے کہی تھیں۔ جب آپ اپنے گھر کوفہ سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کے والد نے کہا، میری بچی تم قریش کی عورتوں میں جا رہی ہو، وہ صفائی میں تم سے زیادہ قادر ہیں۔ میری طرف سے دو خصلتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک سرما دوسرا پانی۔ تم سرما لگانا اور پانی سے صفائی رکھنا تاکہ تیری خوشبو پرانی چھوٹی مشک کی طرح جس پر بارش ہوتی ہے ہو جائے۔ بس آپ نے تمام زندگی ان دو نصیحتوں بڑی پابندی سے عمل کیا جس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھیں کیونکہ آپ پاکیزگی طہارت کا بہت اہتمام رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عقلمندی کے بذات خود حضرت عثمان مترف تھے، چنانچہ آپ فرمایا کرتے، میں جتنی عورتوں کے ہاں داخل ہوا اس سے زیادہ کوئی عقل مند تھی نہ کوئی اس لائق تھی کہ میری کا عقل چنانچہ آپ فرمایا کرتے میں جتنی عورتوں کے ہاں داخل ہوا اس سے زیادہ کوئی عقل مند تھی نہ کوئی اس لائق تھی کہ میری عقل پر غالب آ جائے۔ فصاحت اور بلاغت اور عقل و ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے آپ کو وفاداری، شجاعت جیسے عمدہ وصف بھی عطا کر رکھے تھے۔ آپ کی عزم و ہمت اور صبر و استقامت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے آپ کو کم و بیش 40 دن میں گھر قید رکھا گیا۔ روایان نے 40 دن سے کم کی روایتیں بھی بیان کی ہیں۔ اس قید و بند میں آپ پر پانی تک بند رہا، حتیٰ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس تمام عرصہ میں آپ ہر لمحہ حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتی رہیں، حتیٰ کہ وہ دن آن پہنچا کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ جمعے کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان ملعونون نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے خود کو آپ کے اوپر گرا دیا، مگر ایک بدبخت نے آپ کو ہٹا کر حضرت عثمان پر تلوار کا کڑا وار کر دیا جس سے خون بہہ نکلا۔ منقول ہے کہ خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن مقدس کے اوراق پر گرا، پھر دوسرا آدمی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت عثمان پر وار کیا جس سے آپ کی جانشین بیوی نے اپنا ہاتھ آگے کر کے روکنا چاہا۔ تلوار کا تیز وار آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر لگا اور آپ کی انگلیاں یہ لخت کٹ کر دور جا گریں۔ اسی اثنا میں ایک اور آدمی نے وار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نہ صرف حضرت عثمان کی زندگی میں آخری سانس تک آپ کی حفاظت کرتی رہیں بلکہ جب آپ شہید ہو گئیں تو بعض بلوائیوں نے آپ کی نعش کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی جسے حضرت نائلہ نے نہ صرف روکا بلکہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھایا گیا
تو وہ رات کا وقت تھا اور آپ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ ہاتھ میں چراغ لیے جا رہی تھیں۔ الغرض آپ وہ ہیں جو وفا میں بے مثل، رائے اور شجاعت میں مثل، حکمت و بلاغت میں ضرب المثل ہیں، جو نہ صرف سخاوت بلکہ زہد و عبادت میں بھی اپنے شوہر کی مثل ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع فرمائے، آمین۔